السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ عبوری ضمانت، دیکھیے صنم جاوید کو ان اے وے رہا کر دیا گیا ہے اور پابندی بھی جب یہ بھی ویڈیو لگا دی ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک وہ ابھی رہائی تصور کی جا رہی جی ہے۔ پابندی بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پابندی بھی لگا دی گئی ہے کہ صنم جاوید جو ہیں وہ اسلام آباد کی حدود سے نہیں جائیں گی۔ اگلی سماعت ہے جمعرات کی روز، تو اس میں پیش ہونا ہے اور صنم جاوید جو ہیں ان کو پھر رہا کر دیا گیا جانے جیسے شہریار آفریدی کے کیس میں ہوا تھا۔ تو اب یہاں پابند رہائی ان کو مل گئی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ بلوچستان پولیس تیار تھی صنم جاوید کو لے جانے کے لیے۔ جب یہ تیاری مطالبہ کیا اسلام آباد پولیس سے کہ ہمیں دیتے گرفتار کر کے دے دیں، اچھا وہ ہو گئی گرفتاری۔ اس سے پہلے گمشدہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ، ان کے علاوہ شیخ وقاص اکرم، شفقت آوان، یہ بھی ڈھونڈ رہے تھے صنم جاوید کو، اور ویمن پولیس اسٹیشن میں بھی صنم جاوید موجود نہیں تھی۔ پولیس کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی، بار بار گھمایا، گرفتاری کی لاجک بھی نہیں دے رہی تھی۔ پھر پتہ چلا جی وہ اسلام آباد والا مقدمہ۔ تو یہ ہوا تھا کام۔ اب جب یہ کام ہوا تو پھر صنم جاوید کو پیش کرنا تھا یہاں۔ اس سے پہلے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو 5:30 بجے سماعت رکھی، ایک اور حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ صنم جاوید کو کوئی بھی کسی بھی صوبے کی پولیس گرفتار نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا گرفتار کرنے کا کہا ہے، ہاں تو گرفتار نہیں کرے گی، باہر لے کر نہیں جائے گی، اور صنم جاوید کو اسلام آباد میں رکھا جائے گا۔ پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ 5:30 بجے سماعت رکھیں گے، صنم جاوید کو بھی لے کر آئیں۔ آئی جی صاحب کو بھی انہوں نے بلا لیا، آئی جی صاحب بھی آ گئے عدالت۔ پھر باقی حکام کو بھی بلا لیا اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد وہاں پر میاں علی اشفاق نے، صنم جاوید نے، علی بخاری صاحب نے، ان سب نے وہاں پر دلائل دیے اور بتایا۔ تو صنم جاوید کو جج صاحب نے 3 باتیں انہوں نے کہیں صنم جاوید سے۔ 1، آپ رہا ہیں، ٹھیک ہے۔ 2، آپ کی اگلی سماعت جمعرات کی ہے۔ 3، آپ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گی۔ صحیح ہے۔ بلکہ چوتھی بھی تھی، وہ بہت امپورٹنٹ تھی، کہ آپ مکمل طور پر خاموشی اختیار کر کے رکھیں گی، آپ کوئی بات نہیں کریں گی۔ صحیح ہے۔ تو یہ عدالت نے کہہ دیا۔ اس کے بعد جب یہ اس سے پہلے اسی طرح کے کیسز میں جو ہم مثال دے رہے ہیں، شہریار آفریدی کی، شاندانہ گلزار کی، تب بھی ہوا تھا۔ اب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ میاں علی اشفاق نے ٹھیک کیا تھا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ معلوم گرفتاری صحیح ہے، گمشدگی سے یا جبری گمشدگی سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ گرفتاری ظاہر نہ کی، پتہ تو ہے نا، ہاں پتہ تو ہے نا کہ ان کو دیا تھا، ان کے حوالے ہے، عدالت میں جائیں گے، کیمروں کے سامنے ہے، اب یہ جواب دہ ہوں گے، تو ٹھیک تھا۔ وگرنہ کسی بھی موقع پر جی ٹی روڈ پر یا موٹر وے پر لاہور کے رستے میں کہاں گئے نہیں پتہ چلتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہے۔ رضوان پی ٹی آئی میڈیا کوآرڈینیٹر کہاں ہے؟ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ شہباز گل کا بھائی نہیں پتا۔ اظہر مشوانی کا بھائی، اظہر مشوانی کے 2 بھائی، ظہور مشوانی، مظہر مشوانی، کہاں ہیں؟ نہیں پتا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہو سکتا تھا، اور ایسے معاملات میں پھر آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، کہاں گئے، کیا ہوا، کچھ نہیں پتا چلتا۔ صحیح ہے۔ اور مجھے تو حیرانی ہوتی ہے ایک شخص سے جو اس ملک کا وزیر داخلہ رہا 16 مہینے کی حکومت میں، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ، 16 ماہ کی حکومت میں۔ یہ کہتا ہے کہ جی ہمت کریں وہ لوگ جی جو غائب ہو جاتے ہیں، وہ جی آ کے بتا دیں وہ کہاں تھے۔ مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر داخلہ رہ چکے اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ، نہتے ایک شہری کا، کی حمایت کر رہے ہیں، ان تمام اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیز جو غائب کرتا ہے ان کا نام نہیں بتا دیں۔ جو غائب کرتا ہے وہ اگر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے تو، اور یا وہ کوئی سیکیورٹی ادارہ ہے، تو وہ پھر اس کے بعد ایک شہری کے ساتھ کیا ہوگا؟ مطلب یہ عجیب مذاق ہوتے ہیں۔ رانا صاحب تو خود بے بس نظر آتے ہیں نا۔ نہیں بے بس نہیں ستار، اب غلط ہے نا۔ جب تک یہ شہباز کابینہ کا حصہ نہیں بنائے گئے سیاسی امور کے مشیر کے طور پر، تب تک آپ نے ان کی سلیکشن آف ورڈز، لینگویج، کانٹینٹ دیکھا تھا؟ یہ وہ والی بات نہیں، تب تک یہ وہ والی باتیں کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے، ہم یوں نہیں کرتے، یہ سیاسی گنجائش کی باتیں کر رہے تھے۔ As soon as he became a part of this cabinet,
تو اب اس کے بعد دوبارہ یہ تمام چیزوں کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہت غلط ہے. اینی ویز کمنگ بیک ٹو سنم جاوید, وہ سنم جاوید کو جب آج عدالت لایا گیا تو وہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک تو وہ اس بیچاری کو لگ گئی چوٹ پاؤں پہ, پٹی باندھی گئی, اس کے پاؤں پہ خاصی بری چوٹ لگ گئی تھی, وہ بھی ہوا. پھر جج صاحب نے سنا اور جج صاحب نے فوری فیصلہ کیا. انہوں نے 1 سال کا ریکارڈ لیا ہے, تمام چیزیں لے آئے اور تمام چیزیں لانے کے بعد میرے سامنے رکھیں, پھر میں سن کر فیصلہ کروں گا, اس کے بعد دیکھیں گے. اسلام آباد رہیں گی سنم جاوید صاحب. بالکل ٹھیک ہے. جو پی ٹی آئی کے دوستوں سے معلومات مل رہی ہیں وہ معلومات یہ ہیں کہ سنم جاوید غالباً پارلیمنٹ لاجز پہنچ چکی ہیں. پی ٹی آئی کی کسی رہنما کی طرف سے ان کو جو اپنے پارلیمنٹ لاج کی وہاں کی رہائش گاہ کی چابی ہے وہ دی گئی ہے کہ آپ یہاں رہیں, کیونکہ سنم جاوید ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کی مخصوص نشست پر امیدوار ہیں, یا وہ پنجاب اسمبلی کی امیدوار بنتی ہیں, ممبر بنتی ہیں, یا قومی اسمبلی کی ممبر بنتی ہیں. تو تب تک جو ہے آپشن بھی ہے ان کے پاس. ہاں, دونوں میں سے کہیں بھی جا سکتی ہیں, کیونکہ وہ لسٹ جمع کروائی جائے گی ابھی. اور ویسے اس لسٹ کے سامنے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب آ چکے ہیں, صحیح ہے, خود پٹیشنر بن کے آ گئے ہیں. تو نہیں, بڑا دلچسپ ہوگا میاں صاحب کے معاملے میں. میاں صاحب ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن کوئکلی میں کمنٹ کر کے آگے چلا جاؤں. میاں صاحب کو پھر عدالت کو ایک چیز بتانی پڑے گی وہاں جب وہ جائیں گے نا کہ جی میں رکن اسمبلی, اور اگر کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیسے رکن اسمبلی, لائیے اپنا فارم 45 وغیرہ دے دیجئے, وہ تو نہیں ہے, تو وہ پھر بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہوگا. یہ بڑی دیکھنے کی چیز ہوگی. تو میاں صاحب بہرحال عدالت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پٹیشنر بنی ہے تھرو اٹس پریزیڈنٹ. یہ ہمارے سامنے پیپر پہ لکھا ہوا ہے. کنڈیشنل رہائی ہو گئی ہے سنم جاوید صاحبہ کی اگلے 3-4 روز. میرا یہ یقین ہے کہ جمعرات یا جمعہ سنم جاوید کی مکمل رہائی بھی ہو جائے گی عدالتی فیصلے کے تحت. اس کے بعد کیا فیصلہ ہے نا, نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں نا, ایم پی او وغیرہ 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 وغیرہ. صحیح ہے. اب آ جائیے میاں علی اشفاق پہ. کل جب انہوں نے حوالے کیا, ایجنسیوں کا وکیل ہے, تو یہ ایجنسیوں کا وکیل ہے, یہ ٹاؤٹ ہے, یہ غدار ہے, یہ ہو رہا تھا. بک گیا, ٹھیک ہے, یہ بک گیا. تو اور بڑا ویڈیو بنواتے ہوئے لے جاؤ, کوئی مانگ نہیں رہا پھر بھی کہہ رہا ہے لے جاؤ. جو مانگ نہیں رہا وہ کیا میاں علی اشفاق کے گھر پانی, اپنی ریڈیٹر گرم ہو گیا, پانی کی بوتل لینے آئے تھے وہاں پہ. اسلام آباد پولیس کی گاڑی وہاں کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ موسم دیکھنے. ٹھیک ہے, وہ جو 7 گاڑیاں نکلی ہیں, وہ 7 گاڑیاں کیوں آئی تھیں؟ اندر کوئی مطلب ڈھابا ہے, چنے کی دال کھانے آئے تھے وہ لوگ؟ عجیب مطلب وہ کام کیا پولیس نے. تو یہ جو تھا پولیس کا کام, یہ نظر آ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, یہ غائب کرتے. اس لیے بہتر کیا میاں اشفاق نے. اور سوشل میڈیا پر یہ ایکسپرٹی بھی حاصل ہو گئی ہے ان کیسز میں. سوشل میڈیا پر ایک شروع ہوا کہ یہ ایجنسیوں کا وکیل ہے, اور صرف اتنا نہیں ہوا. مریم ریاض بٹو صاحبہ جو ہیں, بشرا بی بی کی بہن, ان سے کچھ میری رائے میں غلطی ہوئی. انہیں کسی نے, پاکستان سے باہر ہیں, باہر بیٹھی ہوئی ہیں, سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں, کسی نے غلط فیڈ کیا. جو بھی ہوا وہ, یا آئی ڈونٹ نو کہ طیبہ راجہ اور سنم جاوید کے کچھ اختلافات ہیں, چل رہی ہے نا, کچھ ہے. تو وہ جس طرح کا ہوا نا کہ جی یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اس لیے ہو گیا ہے, فوری طور پر گرفتار ہو گئی دوبارہ. ٹھیک ہے. اچھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ کروایا گیا. ان کے اختلافات طیبہ راجہ صاحبہ کے, وہ تو پی ٹی آئی سے ہونے چاہیے نا. دیکھیں وہ کچھ اندر ہوا, ممکنہ طور پر کچھ اندر ہوا جو دوران قید ہوا. کیا ہوا یہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہ بعد میں پتہ چلے گا. ابھی تو عدالت نے سنم کو اتنا بھی بولنے سے منع کر دیا ہے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عتیق سے باہر نکلتے ہوئے وہ پیلی شرٹ پہن کے باہر آیا تو لوگوں نے پوچھا کچھ, تو اس نے کہا بولنے سے بالکل منع کیا ہوا ہے. یہی حال سنم جاوید کا تھا. میاں علی اشفاق بتائیں گے جو بھی بتائیں گے اس کیس میں, اور انہوں نے چلتے ہوئے کچھ گفتگو وغیرہ بھی کی ہے. اب بولنے سے منع کیوں کیا گیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ عدالت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ رک جائیں کہیں نہ کسی جگہ, اور پھر کچھ بول دیں, کچھ ہو جائے, اور اس کے بعد پھر کوئی مقدمہ بن رہا ہو, پھر کوئی مقدمہ بن رہا ہو, تو عدالت جو ہے وہ اب تک کے مقدموں پہ فیصلہ کرے, پھر کوئی نئی چیز دیکھ رہی ہو, اس لیے بولنے سے منع کر دیا ہے. کوئٹہ, یہ جو میں آپ سے بات کرتا نا مریم ریاض بٹو صاحبہ کی یا سنم جاوید طیبہ راجہ صاحبہ کی, انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اب تک کیا ہوا ہے. دیکھیے اب تک ہوا یہ ہے کہ ہم نے کوئٹہ جا کر کس کو دیکھا تھا اس سے پہلے؟ حسان نیازی کو دیکھا. حسان نیازی نہیں, ریسنٹ وہ تھیں خدیجہ شاہ صاحبہ, حسان نیازی صاحب.
جب یہاں تک معاملات پہنچ جائیں کہ کوئٹہ لے جانے پہ تیار تھے تو پھر یہ باتیں کرنا کہ یہ طے شدہ تھا، یہ مخصوص نشستوں کے لیے تھا، اندر سے کہیں سے سہولت کاری ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی اپنے لوگوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ویٹ کریں، اس بندی نے 14 مہینے گزار لیے ہیں. بہت ہوتے ہیں 14 مہینے، مطلب اتنے ہوتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے کیا ٹویٹ کیا، صلہ رحمی کریں. ہاں صلہ رحمی کریں، بچے تھک گئے. ویسے خواجہ صاحب کو سوچنا چاہیے، صلہ رحمی کی جاتی ہے جب کوئی غلط ہوتا ہے تو معافی کی صورت میں. یہاں تو انہوں نے اپنے کیسز لڑے ہیں، ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا کل کہ نکل جائیں. میاں علی اشفاق کے دفتر میں بھی بیٹھے ہوئے فیملی کے لوگوں نے کہا نہیں، آزاد شہری کی طرح جیے ہیں، آزاد شہری کی طرح جئیں گے. اب تک مقدمات کا سامنا کیا ہے، لڑ کر نکلے ہیں، بھاگیں گے نہیں کہ خیبر پختونخوا نکل گئے. اسلام آباد جنگل جیسا ہے کہ جی پچھلی یوں نکلیں، یہاں سے نکلیں، کوارڈینیٹ کریں، گاڑی بھیجیں گے، اس کے بعد نکلیں اور نکل جائیں کے پی کسی طرح سے. یہ ڈسکشن ہو رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا ہمیں. بھاگ گئے تو پھر مزید مقدمے وغیرہ چیزیں وغیرہ تو نہیں کرنا ہے نا. ہاں تو انہوں نے کہا سامنا کرنا ہے. تو یہ اس لیے ہوا تھا اور یہ بہتر حکمت عملی تھی. اس بہتر حکمت عملی کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے اتنا بڑا کچھ ایسے رہنما جو کہ ابھی منظر پر نہیں ہے تو ان کو سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے تو پھر بہت ہی مشکل حالات ہو جائیں گے گراؤنڈ پر رہ کر. دیکھیے جیسے مثال ہے میاں اسلم اقبال صاحب کی، میرا خیال ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حماد اظہر صاحب کی، حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ تو کئی بار آ کے جا چکے. میاں اسلم اقبال صاحب بھی ایک بار آ کے جا چکے. تو یہ انہوں نے کر لیا ہے، بیٹی کی شادی کا وہ تھا موقع. تو باقی ابھی تک جو حالات ہیں ان میں آپ کو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. اب حکومت کا ایک نیا ارادہ بن گیا ہے تو اس میں سے بھی کچھ دنوں میں چیزیں اور بہتری کی جانب جائیں گی، اور بہتری کی جانب جائیں گی. تو یہ کرنا چاہیے اور ابھی جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے چلنے دیں. اچھا، حکومت کو پی ٹی آئی اس جگہ پر لے کر آنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ جہاں پی ٹی آئی لانا چاہتی تھی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بند گلی بھی نہیں، وہ بند گلی، اس بند گلی میں آ گئی ہے حکومت جس میں نہیں. آپ نے وہ فلموں میں دیکھا ہے جس کی دیواریں نا قریب آتی چلی جاتی ہیں ہر طرف سے، تو وہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے. یہ اسی طرح کی بند گلی ہے جس میں دیواریں قریب آتی چلی جا رہی ہیں. تو حکومت ایسی بند گلی میں بہت مشکل ہے. ہاں جی، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.